اس ایک کو 10 کیے، اس 10 میں سے ایک سے پوری کائنات کا حسن بنایا، اس ایک سے پوری کائنات کا حسن بنایا۔ پھولوں کا تبسم اسی ایک کا حصہ، دریاؤں کی روانی اسی ایک کا حصہ، سمندروں کی طغیانی اسی ایک کا حصہ، ستاروں کی انجمن اسی ایک کا حصہ، شفق کا جمال اسی ایک کا حصہ، افق کی سرخی اسی ایک کا حصہ، گلاب کی پنکھڑی اسی ایک کا حصہ، نکھرتے گل اسی ایک کا حصہ، صبح کا سویرا اسی ایک کا حصہ، شام کی ڈھلتی ہوئی روشنی والی کالی سیاہ زلفیں اسی ایک کا حصہ، سورج کی کرنیں اسی ایک کا حصہ، چاند کی چاندنی اسی ایک کا حصہ، آسمانوں کی بلندی اسی ایک کا حصہ، زمین کا سبزہ زار اسی ایک کا حصہ، اللہ اکبر، تتلیوں کا باغپن اسی ایک کا حصہ، ماں کا جمال اسی ایک کا حصہ، باپ کی شفقتیں اسی ایک کا حصہ، دریاؤں کی روانی اسی ایک کا حصہ، اللہ اکبر، گلشنوں پر بہاریں اسی ایک کا حصہ، تمہارے چہروں کا حسن اسی ایک کا حصہ، تمہارے چہروں کا جمال اسی ایک کا حصہ، حسیناؤں کا کمال اسی ایک کا حصہ، میرے نور سے 10 حصے کیے، 10 میں سے ایک الگ کیا، ایک کو 10 کیا، 10 میں سے ایک سے پوری کائنات کا حسن بنایا، اور جو 9 حصے بچے 9، اس 9 سے اکیلے یوسف کا حسن بنایا۔ آپ بتاؤ، جب اس 90 حسن کا عالم یہ ہے تو اس نے محمدی کا عالم کیا ہے؟ میرے ماں کہتے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یوسف اتنے خوبصورت تھے تو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، اسی لیے کہا مولانا جمیل الرحمان نے، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ اللہ اللہ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، اور سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے جنت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے جنت کسی کی۔ اللہ اکبر، کتنے خوبصورت کہتے ہیں، میرے حسن میرے نور سے اللہ نے 10 حصے کی، 9 کو الگ، ایک سے پوری پھر 10 حصے کر کے پوری کائنات کا حسن، 9 سے یوسف کا حسن، کیا نسبت ہے، کیا نسبت ہے، جب حسن یوسف کا یہ عالم حسن مصطفیٰ کا، بس اتنا سمجھ لے، حسن یوسف کو دیکھا جاتا ہے، توجہ، حسن یوسف کو دیکھا جاتا ہے تو انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہیں، حسن یوسف کو دیکھا جاتا ہے انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہیں، ان کا ناخن دیکھا جاتا ہے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ انگلیاں کا ٹکڑے ہونا کسی کو دیکھ کر یہ معجزہ یوسف ہے، اور کسی کی انگلی دیکھ کر ٹکڑے چاند کا ہو جانا، یہ اپنے نبی کی بچے کو بتاؤ۔ آپ کہتے ہیں نبیوں میں کیا مقام، میں نے کہا جو نبی کسی کی ان کی برابری، کوئی نبی ان کی برابری نہ کر سکے۔ آپ کو بتاؤں حسن اتنا تھا، بات سمیٹتے ہوئے کیونکہ دوسرے عنوان پر بھی آنا ہے، جلد آنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، کتنے خوبصورت تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، جب حلیمہ میرے آقا کو اپنے گھر لے گئی، حلیمہ کون جانتے ہو، جانتے ہو حلیمہ کون؟ یہ رسول اللہ کو دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ان کا پورا نام، دیہات میں لے گئی حضور کو اپنے گھر۔ حلیمہ کے گھر اتنی غربت تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا۔ جس دن سے حضور گئے، حلیمہ کی پڑوسن عورتیں کہتی تھی، او حلیمہ
او حلیمہ تو بہت فضول خرچی کرتی آج کل، تو آج کل بہت فضول خرچی کرتا ہے. میں کیا کرتی ہوں فضول خرچی؟ تو کہا تو رات کو سوتے ٹائم چراغ جلانے کی ضرورت کیا ہے؟ سوتے ٹائم چراغ بجھا دو، بجھا کے سویا کرو، چراغ چلا کے کیوں سوتی ہو؟ حلیمہ نے کہا اللہ کی قسم جس دن سے آمنہ کا لال گھر میں لائی ہوں اس دن سے آج تک میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے. جو میرے گھر سے روشنی نکلتی ہے نا وہ اس کے چہرے کی روشنی ہے. اس دن کے بعد سے حلیمہ کے محلے والے دیہات والوں کی عادت بن گئی، جب رات کو کوئی کام ہوتا تو حلیمہ سے کہتی حلیمہ رات کو پبلک جمع ہو گئی ہے روشنی کے لیے، اپنے لال کو لے کر آ، جہاں حضور کو لے جاتے وہاں روشنی ہی روشنی ہو جاتی. اب سوچا حضور کیسے ہوں گے، ہائے 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 کیسے ہوں گے. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جوانی. جب مجھ پہ حضور کا عشق غالب آتا ہے تو میں امام کے شعر اسی طرح پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جوانی، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے نام پہ جاں فدا، بس لب سے بھی جاؤ تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کیسے خوبصورت ہے، کیسے خوبصورت ہے. اللہ اکبر، حسن کا عالم یہ جو یوسف کو دیکھے ان کی عورتوں کی انگلیاں کٹے، اور جو ان کو دیکھ لے وہ اپنا سر کٹانے پر مجبور ہو جائے. میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر فرماتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یوسف کو صرف دیکھ کر کٹی، دیکھ کر آج تو پیر دیکھے ان پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار. یوسف کو دیکھ کے قربان ہوئے، یہاں تو بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہے. حسن یوسف پر زلیخا فدا ہے، حسن مصطفیٰ کو اللہ پسند کرتا ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی. ایک بات عرض کریں پھر چلے آگے. حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آ کے کہتے تھے پانی چاہیے پانی، تو آپ عصا کو پتھر پہ مارتے تھے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے. میرے نبی کے پاس پیاسے آتے تھے، کہا پانی چاہیے تو حضور کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا. میرے امام کہتے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. مسلمانوں ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، بولو اب ان کی تعلیم پر عمل نہ کرو گے تو کس کی تعلیم پہ؟ ایسے کا کلمہ نصیب ہوا، ایسے کا دامن نصیب ہوا. مگر افسوس جتنی نافرمانی اپنے نبی کی کرتے ہو اتنی کسی کی نہیں. ایسے پہ تو قربان ہونا تھا، ایسے پہ تو تن من دروار دینا تھا، تن من دھن وار دینا تھا. لیکن افسوس ان کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈالا. آپ کہیں گے امین القادری ہم نے کب ان کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈالا؟ میں نے کہا انہوں نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنے نماز پڑھتے ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن کتنے نماز پڑھتے ہو؟ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. مسجدیں ویران کر دی ہے، مسجدوں کو ویران کیا ہے، مسجدوں کی چٹائیوں پر دھول جمی ہوئی ہے. ہاں ہاں بڑی معذرت کے ساتھ دوست بلائے شادی میں
تو سب چھوڑ کر کے بھاگتے ہو، کوئی مر جائے تو جاتے ہو کہ برا نہ لگے میت والوں کو، شادی والوں کو برا نہ لگے کیونکہ بلایا انہوں نے ہے۔ افسوس مسلمانوں، کسی کے بچے کا ختنہ ہو اسی لیے کاروبار بند کر کے جاتے ہو، یار جس نے بلایا ہے اس کو برا نہ لگے۔ اتنے افسوس کی بات ہے، سب کے برا لگنے کا خیال ہے، دوست کی شادی میں نہ جاؤں گا تو اس کو برا لگے گا، بھتیجے کی ختنہ میں نہیں جاؤں گا اس کو برا لگے گا، فلاں کی میت میں نہ جاؤں گا اس کو برا لگے گا، سبزی بیمار پڑ گیا ہے اس کے پاس نہ جاؤں گا اس کو برا لگوں گا۔ اے نادان انسان، اس فریبی اور دھوکے باز دنیا کے برا لگنے کا اور ان کے دل کو اذیت پہنچنے کا تجھے اتنا خیال ہے؟ کبھی تو نے نہیں سوچا حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر اگر مسجد میں نہیں جاؤں گا تو مصطفیٰ جان رحمت کو برا لگے گا، اللہ کے نبی کا دل دکھے گا، رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ سوچو تو صحیح، اتنے عظیم نبی کا کلمہ پڑھ کے ان کے دل کا خیال نہیں کرتے، ان کے دل کا خیال نہیں کرتے، ان کا دل دکھاتے ہو، ان کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ آج مسلمان کہتا ہے مولانا میری اولاد میری فرما بردار نہیں، میری اولاد میری نافرمان۔ 95% لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں، ہم تو امیروں کے محلوں میں بھی جاتے ہیں، ہم تو غریبوں کے جھوپڑوں میں بھی جاتے ہیں، اس لیے ہمیں امیروں کے ماحول میں امیروں کا ماحول بھی معلوم ہے، غریبوں کے مسائل بھی ہمیں پتا ہے۔ یاد رکھنا پوری دنیا کے 95% لوگ یہ کہتے ہیں بیٹا بات نہیں مانتا، بیٹی بات نہیں مانتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹا بیٹی تمہارے فرما بردار بنے، کوئی تعویذ دے کر نہیں جا رہا ہوں، تعویذوں کا تعویذ سب سے بڑا تعویذ اللہ اکبر، تمہارے بیٹا بیٹی تمہارے قدموں میں سر رکھ کے تمہارے غلام بن جائیں گے۔ ایک ہی کام کرنا ہے، تم رسول اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، پوری دنیا تمہاری فرما بردار بنے گی۔ صرف بیٹا بیٹی کی بات نہیں، پوری دنیا فرما بردار بنے گی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا بنتی راج نے اونٹ مال رکھے تھے لیکن کریم نواز نے فرمایا اونٹوں کو اٹھنا نہیں، چارہ کسی اور کا کھاتے ہیں، فرما برداری غریب نواز کی کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا خواجہ یہ اونٹ آپ کے فرما بردار کیسے ہو گئے؟ تو جواب دیتے ہیں میں نبی کا فرما بردار ہوا، جانور میرے فرما بردار ہوا۔ صرف بچوں کی بات نہیں، آج بچے اگر دکھ دے رہے تو جوانوں کے بیٹا کہتا ہے باپ سے بڈھے تجھے کیا سمجھتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ حالانکہ میں ایسے نوجوانوں کے ساتھ نہیں ہوں، ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ جو جوان اپنے باپ کو ڈانٹے وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار ہے، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار ہے۔ آئیے غریب نوازی کا ایک فرمان آپ کو سناؤں۔ آپ نے ان کا فرمان کہ انہوں نے حدیث بیان کی کہ قیامت کا دن ہوگا، توجہ سے سن، قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی۔ کتنی؟ پہاڑوں جیسی۔ اور جب میزان پہ اس کی نیکیاں رکھی جائے گی تو پورا میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا اور اس کے پاس گناہ بالکل بھی نہیں ہوں گے، ایک دم پلڑا نیکیوں کا بھرا۔ وہ خوش ہو رہا ہوگا، اترا رہا ہوگا اب میں جنت میں جاؤں گا، اب جاؤں گا۔ ایسے میں وہ دیکھے گا کہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ جب نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ہلکی ہو گئی، اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ جب اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا تو بندہ رو کر عرض کرے گا مولا میں نے تو نیکیاں کی، تہجد پڑھی، نمازیں پڑھی، ہر سال حج کی، عمرے کی، صدقے دی، زکات دی، خیرات دی، مسجد بنائی، مدرسے، سب نیکیاں گنائے گا، یہ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کیا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی؟ تو فرمایا جائے گا بندے تو نے ایک بار، صرف ایک بار اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر گفتگو کی تھی، تو نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے اونچی آواز سے چلا کے گفتگو کی تھی، وہ چلا کے
گفتگو کرنے کا گناہ لکھا تھا جس نے تیری پوری زندگی کی نیکی کو ناکارہ کر دیا۔ میں ان کے سپورٹ پہ نہیں ہوں، اپنی جہنم بنا رہے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ڈانٹتے، بلکہ وہ جوانوں سے کہتا ہوں اگر ماں باپ کی کو ناراض کر کے نفل حج کے لیے جاؤ تو وہ نفل حج بھی تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا۔ جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر نفل حج کو جائے ہر قدم پہ گناہ ہے، قدم قدم پہ گناہ، قدم قدم پہ گناہ، حج میں ثواب کی بجائے گناہ۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب نفلی حج ماں باپ کی اجازت کے بغیر کرو اس میں برکت نہیں ہے، تو جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر اپنی پسند کی شادیاں کریں، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کریں، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگے ماں باپ کی اجازت کے بغیر، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ان کو راحتیں کیسے ملے گی؟ آج کل کی بیٹیاں تو بیٹیاں نہیں بلکہ آپ کی بیٹیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ سیریل اور فلموں کو دیکھ کر کے لڑکیاں دوپٹوں کو مفلر بنائیں، لڑکیاں بے پردہ گھومیں، پتلے اور باریک لباس پہنے، سیریل میں اداکارہ کو جو دیکھا اسی پر عمل کیا۔ میں قوم کی بیٹیاں یہاں موجود ہے، ان سے کہنا چاہتا ہوں سیریل کی اداکارہ کے طریقے پہ چل کے تمہیں جنت نہیں ملنے والی، تمہیں کامیابی نہیں ملنے والی۔ اگر تمہیں کامیابی ملے گی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ چلنے میں ملے گی، ان کے طریقے کو اپنانے میں ملے گی، ان کی طرح لباس پہننے میں ملے گی۔ سیدہ فاطمہ اس خاتون کا نام ہے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جس کے سر کے بالوں کو کبھی ان کے بچوں نے بھی نہیں دیکھا۔ حیرت کی بات ہے آج کل بڑے عجیب معاملات ہوتے جا رہے ہیں، لیکن میں بہت دور نہیں جانا چاہتا۔ عرض کیا کر رہا تھا کہ آج کل کے لڑکے لڑکیاں ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے ہم رسول اللہ کے نافرمان ہوئے، ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی۔ اگر اپنی اولاد کو فرما بردار دیکھنا ہے، یاد رکھنا اگر تعویذ والے مولانا لوگ یہاں موجود ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتا ہوں، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، میں آپ کا خادم، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں تعویذ سے اولاد فرما بردار نہیں ہوگی، تعویذ سے اولاد فرما بردار نہیں ہوگی۔ جب تک تم نبی کے فرما بردار نہیں بنو گے اس وقت تک نہ اولاد فرما بردار ہوگی نہ بیوی فرما بردار ہوگی۔ کہتے ہو ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، یاد رکھنا کسی ولی کا تعویذ بھی تمہارے گھر میں اگر ہو وہ برکت نہیں لا سکتا جب تک تم نماز کے پابند نہ بنو، بے نمازی نہ ہوگے، جمعہ تک نہ پڑھو گے۔